مشہور بات ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. کیا یہ سچی بات؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ تو بالکل سچ ہے، بلکہ آپ نے ایک اسٹیپ اور آگے بتایا کہ صرف دانے پر نہیں بلکہ دانے کے ہر ذرے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کھانا ہے. اور آپ نے اس کو مثال سے سمجھایا. مثال کے طور پہ چاول کا اگر آٹا بنا دیا جائے یا گیہوں کا جو آٹا ہوتا ہے، گیہوں تو بڑا ہوتا ہے نا، اب جب آٹا بنے گا تو اس کے بہت سارے ذرے ہو جائیں گے، اس ذروں سے روٹی بنتی ہے. اب ایک ہی گیہوں کے ذرے بہت ساری روٹیوں میں جا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اب روٹی کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ نے ایک ٹکڑا کسی کو دیا، ایک آپ نے کھایا، جو ذرہ آپ کے پیٹ میں جانا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے اس پر بھی نام لکھا ہوتا ہے. پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا. فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ جو بنگالی ہوتے ہیں وہ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک بنگالی تاجر تھا، وہ چاول کھاتا تھا. اس نے ایک بار چاول کھایا، اسے چھینک آئی، ایک چاول کا دانا اس کے دماغ میں جا کر پھنس گیا. اس نے بڑا علاج کرایا، کسی طرح وہ دانا نکل جائے، بڑی کوشش کی، کسی صورت وہ دانا نہیں نکلا. چاول کا دانا ساتھ ہی چپک گیا ایک طرح سے. اب اس نے سوچ لیا اب یہ زندگی میں ساتھ ہی رہے گا، چلو بھائی ٹھیک. کچھ سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ مکرمہ پہنچا. کعبہ شریف کے جب سامنے پہنچا اسے ایک زوردار چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی وہی دانا نکل کر کعبے کے فرش پر مطاف پر گرا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک کبوتر آیا، آ کر وہ دانا اٹھا کر لے گیا. فرماتے ہیں اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. عرصے تک اسے سنبھالنا پڑا، وہاں پہنچا جس کے لیے جس کا نام لکھا تھا، اور وہ دانا اس نے کھا لیا. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم نکلتے کہیں اور کھانا کھانے ہیں، اچانک کہیں رکتے ہیں اور کسی اور کے گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں. پھر خیال آتا ہے کہ یار میرے نوالے یہاں لکھے تھے. کسی کے گھر پہ جانے کا پلان ہی نہیں ہوتا، راستے میں جناب وہاں چلے جاتے ہیں، ادھر چائے پی لیتے ہیں. کیسے پی لیتے ہیں؟ آپ کا نام ادھر لکھا تھا، آپ کی سانسیں وہاں لکھی تھی کہ یقین کامل کر لو کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اللہ پر بھروسہ کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے وہ کیسے عطا فرمائے گا. جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی، اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی. اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب بہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے، ہمیں مال پر بھروسہ ہے، ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے. لوگ کہتے جناب پیسے ہونے چاہیے، پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا، پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے تعلقات ہونے چاہیے، جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے. ہم اسباب پر نظر رکھنے لگے، اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی، ایک روپیہ جیب میں نہ ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، علاج کرانے کے پیسے نہ ہو، اور بندہ رات درود پڑتا سو جائے، اللہ نے شفا دینی ہے، صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا. بھروسہ رب پر کرو، جو کائنات کا مالک ہے، جو خالق کے اسباب ہے. ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا. بھول ہے ان کی. ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے، ساری دنیا دیکھی، مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لی. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، اسباب پر نہیں، خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے، میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باندھ لو، مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے. ہم سمجھتے میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی، دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں، دکان کھولنا سبب تھا، رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. دکان پر تالا لگانا سبب ہے، حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات، ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمنی اٹلی کے دورے پہ تھے، اسی طرح بیان ہو رہا تھا رزق حلال پر. ایک نوجوان ملا. آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا، یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کروں گا، یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، یہ بنا بنایا سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا.
ایسے ہی ایک نوجوان نے مبلغ دعوت اسلامی سے کہا کہ حضرت ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے بات تو بہت اچھی کی ہے، مگر میں اٹلی میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں اسٹور پر شراب بکتی ہے، اگر شراب نہ بیچے تو گاہک نہیں آتے، اگر میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میں کیسے کماؤں گا؟ اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا تھا، آج میں آپ سب سے وہی سوال دہرانے آیا۔ اس مبلغ نے کیا کہا کہ ایک بات بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے، روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کہا، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، حرام کما رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم حرام چھوڑ دو گے، حلال کی طرف آؤ گے، کیا اللہ روزی دینا بند کر دے؟ تم رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے، جب تم رب کو راضی کرنے کی طرف جاؤ گے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ دروازہ بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا، کہتا ہے آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں بیچوں۔ 1-1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کا پھر جانا ہوا، وہی نوجوان پھر ملا، بڑا خوش، کہتا ہے حضرت وہ دن ہے، آج کا دن ہے، شراب بیچنے سے توبہ کی، اللہ نے کاروبار میں اور برکت عطا فرما، آج بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں، فقط حلال کماتا ہوں اور خوشحال ہو گیا ہوں۔ اصل پرابلم یہی ہے، ہم حرام چھوڑتے وقت بھی رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یار حرام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ جس رب کے لیے تم حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہو وہ رب تمہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، وہ تمہاری مشکل کو بہت اچھے انداز سے حل فرما دے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے۔ میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی، ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے، ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، یہ حل کیسے ہوگی؟ نیچے اسلامی بھائیوں، مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے، بڑی مصیبت ہے، یہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں اس بھنور سے، میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو، ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو، ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو۔ مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا، رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے، راستہ نکلے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، گمان بھی نہیں ہوگا، ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں، ایسا چکر چلا کہ لگا سب چلا جائے گا، گھر بھی چلا جائے گا، گاڑی بھی چلی جائے گی، بزنس سب چلا جائے گا، لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے، ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوا؟ میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ آگے فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی۔ اے میرے بیچ اسلامی، خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا۔ وہ خالق کے کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ آپ یقین کریں جس دن آپ کی میری کیفیت یہ بن گئی نا، اس دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، قدرت کا نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے گا، جب اسی کو پکارا جائے گا، جب اس سے سچی محبت ہو جائے گی، اس کی ناراضگی سے ڈر لگے گا کہ نہیں مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ایسا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ رب کریم تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سارے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام آتے ہیں تو سب کو چارہ مل چکا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی گھونسلے کے اندر کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو، پرندہ شام کے لیے سنبھال کر رکھے؟ کسی پرندے، کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دوپہر کھائے تو رات کی فکر کرے، اسے پتا ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہے وہی رات کو بھی کھلائے۔ بقرہ عید پہ ہم کرتے ہیں نا، جانور پالتے ہیں، بکرے کو یا گائے کو چارہ دیتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے پیر سے ٹوکری اپنے پاس رکھ لی کہ رات کو کیا کھاؤں گا؟
اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ انسان ہی ہے جس کے فریج بھی بھرے ہوتے ہیں, کبڈز بھی بھری ہوتی ہیں, جیب میں بھی پیسے ہوتے ہیں, پھر بھی سکون نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا, اگلے مہینے کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا. اللہ کے بندے, رزق کا وعدہ رب کا ہے, اس کی فکر چھوڑ دے. مغفرت کا وعدہ نہیں ہے, اس کی فکر شروع کر دے. گارنٹی نہیں ہے ہم میں سے کون بخشا جائے گا, مگر اس کی کسی کو فکر نہیں. ڈاکٹر کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھیے گا, بہت سارے بلڈ پریشر کے اور بے سکونی کے لوگ آئیں گے, حضور بڑی ٹینشن ہے, بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گئی, ٹینشن کیا ہے, کاروبار کا. کوئی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا کہ اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں, قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں. ارے جس چیز کی فکر کرنے کی حاجت تھی وہ چھوڑ دیا, اور جس کی فکر کی حاجت نہیں تھی ہم اس کی فکروں میں لگ گئے. توکل کیجئے, بھروسہ کی. ہمارے بزرگان دین اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے. ہم تو آج سے بچے کو اینٹی توکل بناتے ہیں کہ بیٹا دیکھو, مال ہوگا تو زمانے میں ترقی کرو گے, پیسے ہوں گے تو آگے بڑھو گے. ارے بچے کو یہ سکھائیں, اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. حضرت احمد بن حرب, تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اپنے بچے کو کیسے ٹرین کیا. اپنے بچے کو کہتے بیٹا دیکھو, جب بھی کھانا کھانا ہونا, ایک سوراخ ہے, اس سوراخ کے پاس روزانہ جانا اور جا کر دعا کرنا, یا اللہ کھانا دے, یا اللہ کھانا دے. اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جب بیٹا دوپہر کو دعا کرے پیچھے سے کھانا رکھ دینا, رات کو بھی اسی طرح کھانا رکھ دینا, تاکہ اس کی پریکٹس ہو, یہ اللہ سے مانگے, اس کو اندازہ ہو جائے کہ رب روزی دینے والا ہے. یہ روز ایسا ہی ہوتا, تو دعا کرتا, آپ کی زوجہ کھانا رکھ دیتی, رات کو دعا کرتا, پھر کھانا رکھ دیتی, کنٹینیو چلتا رہا معاملہ. کچھ عرصے کے بعد وہ دعا کرنے کا وقت آ گیا, آپ کی زوجہ کہیں مصروف ہو گئی, بھول گئی. اچانک یاد آیا کہ ارے یہ تو بچے کے کھانے کا ٹائم تھا, دوڑتی بھی گئی, تو دیکھا وہ بچہ اپنے کھانے میں مصروف ہے, بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے. تو آپ کی زوجہ نے کہا بیٹا کھانا کدھر سے آیا؟ ماں جی روز اللہ کی طرف سے آتا تھا, آج بھی اللہ نے دیا ہے. وہ پریشان ہو گئی. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئیں کہ حضور کمال ہو گیا, آج میں کھانا دینے میں تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گئی, اور اس کو کھانا پہلے سے ہی مل گیا. حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں اسی دن کے انتظار میں تھا, اب تم نے کھانا نہیں دینا, اب اللہ کی طرف سے روز اسے عطا کر دیا جائے گا. یہ وہ کنیکشن تھا جو ہمارے بزرگ اللہ سے بناتے تھے, اور آج ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو رب سے دور کر رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے, اللہ سے دوستی کیجیے, اور یقین رکھیے جب بھی حرام روزی سامنے آئے, ایک بڑی اچھی ڈیل آتی ہے سامنے, یار بڑا منافع ہے, بڑا زبردست نفع ہے, ارے تھوڑے دنوں میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے, اس وقت کیوں کوسچن مارک پہلا ذہن میں نہیں آتا کہ حلال ہے یا حرام؟ ڈبل نہیں, 100 گنا ہو جائیں, میں تھوکوں گا بھی نہیں ایسے پیسے پر جو حرام ہو, جو روزی مجھے جہنم میں لے جائے, وہ میرے کس کام کی ہے. آج ہم اس حالت میں آ گئے. میرا یہ بیان بعد میں اسلامی بہنیں, گھر کی خواتین سنیں گی, میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں, کیونکہ حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. بیوی بچے نہیں ہوں گے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, ماں باپ نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. عرض کی گئی حضور کوئی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بھی ہلاک ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو 1450 سال پہلے فرما دیا کہ گھر والے اسے آر دلائیں گے, اس کی تنگ دستی کی وجہ سے اسے شرم دلائیں گے, اور وہ گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کمانے میں لگ جائے. آج ایسا ہی ہوتا ہے نا, بیوی کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا ہے, دیکھو فلاں رشتہ دار کتنی ترقی کر گئے, ابھی تک تمہارے پاس تو موٹر سائیکل ہے, انہوں نے گاڑی لے لی, دیکھا نہیں تم نے اپنے بچے کی شادی کتنی عالی شان کی, کتنا بڑا فنکشن کیا, کتنے قسم کے کھانے کھلائے. دیکھو ڈاکہ ڈالنا ہو, چوری کرنا ہو, کچھ بھی کرو, ہمیں بھی ایسی ہی شادی کرنی ہے. میں نہیں جانتی, مجھے یہ قیمتی لباس سلوانا ہے, مجھے یہ والا سونے کا سیٹ چاہیے. اے میری اسلامی بہنوں, خدارا کبھی اپنے شوہر کو, اپنے والد کو, اپنے بھائی کو یہ تانا مت دینا, کہیں ایسا نہ ہو تمہارا پریشر دینے کی وجہ سے وہ چوری کے اندر پڑ جائے, وہ ڈکیت بن جائے, وہ سود کا کام کرنے والا بن جائے, تمہیں بھی جہنم میں لے جائے اور خود بھی جہنم میں چلا جائے. آج بہت سارے چور ڈکیت اسی لیے ڈکیت بنتے ہیں, چوری کرنے والوں کو پکڑو تو وہ کہتے ہیں کہ گھر والے روز تانا دیتے تھے, اب کدھر سے فرمائشیں پوری کرتا, اس لیے جناب میں نے چوری شروع کر دی. آؤ میں بتاتا ہوں پہلے کی خواتین کیسی تھی. کتابوں میں لکھا ہے جب مرد گھر سے نکلتا تھا تو گھر کی خواتین کہتی دیکھو ہم تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں گے,
مگر خدا کے لیے حرام کما کر مت لانا، ہم جہنم کی آگ میں نہیں جا سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھی خواتین پہلے کی۔ بلکہ میں تو اپنی بہنوں کو ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں، جب گھر میں دیکھیں نا اچانک ریل پیل شروع ہو گئی ہے، اچانک اچھی اچھی چیزیں آنے لگی ہیں، پیسہ ہی پیسہ آنے لگ گیا ہے، تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ کے گھر میں جو مرد کمانے والا ہے وہ کوئی غلط کام کرنے تو نہیں لگ گیا۔ یہ اچانک سے کیسے باہر آ گئی؟ اب جناب آپ بھی خوش ہیں کہ کدھر سے بھی آ رہا ہے، آنے دو، نیا گھر بن گیا، رنگ بھی ہو گیا، گاڑی بھی آ گئی، تھوڑے عرصے بعد شوہر جیل میں چلا گیا۔ اس سے بہتر تھا پہلے الارم بج جاتا، پہلے روک لیا جاتا کہ یہ کدھر سے لا رہے ہو، ہمیں حرام نہیں چاہیے۔ اللہ کرے کہ چاہے ہم مرد ہوں یا ہماری خواتین ہوں، سب کا ایک ذہن بن جائے، ہم نے فقط حلال کمانا ہے۔ اے کاروبار کرنے والوں، اے نوکری کرنے والوں، اے رزق کمانے والوں، سوچئے کہ آج آمدنی آتے وقت، پیسہ کماتے وقت ہم میں سے کس کس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے بھی کہ نہیں، یہ جو میں کمانے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اسے ناراض کر کے کما رہا ہوں۔ آج ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے، پیسہ آنا چاہیے، کاروبار بڑھنا چاہیے، جناب منافع آنا چاہیے، چاہے وہ کدھر سے بھی آ جائے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم سارے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں شاندار رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واضح اعلان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حلال کمائی کہتے کس کو ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو کھانا جو ہم کھائیں وہ بھی حلال ہو، سبزی ہو یا ذبیحہ گوشت ہو، ہاتھ سے کٹا ہوا جو بھی مرغی، چکن، مٹن، بیف یا سبزی، جو چیزیں حلال ہیں وہ ہوں، یہ حلال ہے، مگر یہ حلال طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہوں۔ کوئی جناب سبزی رشوت میں لے آئے، کوئی کسی سے چوری کر کے حلال گوشت لے آئے، یعنی خوراک ہو بھی حلال اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام میں اس کی شاندار فضائل بیان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی پاک سے عرض کی، حضور دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ بڑا پیارا کوسچن تھا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت قرآن کرو، اتنے مجاہدات کرو، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ پیارے آقا نے ایک جملے میں جواب عطا فرما دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ یعنی غذا پاکیزہ ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مگر آج ہم یہ شکوہ کرتے تو نظر آتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، بیماریاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہے، ارے جناب پیسہ بہت ہے سکون نہیں ہے۔ اگر کبھی سوچا کہ میں پیسہ کما کیسے رہا ہوں، میں نے کہاں چیک کروایا، کدھر میں نے غور کیا کہ یہ سب حلال ہے کہ نہیں، کہیں سے میرے پیسوں کے اندر، میری آمدنی، میرے بزنس، میری جاب کے اندر حرام تو نہیں آ رہا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارا سارا کام حرام نہیں ہوتا، مگر ایک غلطی، ایک مسٹیک، ایک غلط انداز ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بڑا سا پیالہ لے لیں، برتن بڑا سا لے لیں اور اس پر دودھ اس کے اندر بھر لیں اور اس کے اندر 2 قطرے گندگی کے ڈال دیں، تو اب آپ اس دودھ کو پیئیں گے؟ 2 قطرے کوئی پیشاب کے ڈال دے اور کہہ جناب دودھ پیجئے، ٹھنڈا میٹھا دودھ ہے، تو آپ کہیں گے ان 2 قطروں نے ان پاکیزہ ٹھنڈے میٹھے دودھ کو خراب کر دیا۔ اسی طرح کہیں ہماری بزنس کے اندر، کہیں ہمارے کاروبار، کہیں ہماری جاب کے اندر ہم کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ وہ عمل ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے، حرام کی کمائی ہماری حلال کی کمائی میں مل کر اسے آلودہ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جس بندے کا گوشت سود اور حرام کوری سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اب سوچئے، نہ عمل قبول ہے نہ دعائیں قبول ہیں، مگر آج یہ کانسیپٹ ہی لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔
سود کا کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ جناب قسطوں پہ فلاں چیز لے لیتے ہیں، فلاں کو پیسے دیتے ہیں، اس سے نفع لے لیتے ہیں، ارے یہ ڈیل کروں گا تو اتنے پیسے مل جائیں گے، تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے۔ ارے جناب ہماری مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا تو دوسرے لوگ کاروبار لے جائیں گے، اگر میں نے میڈ ان فلاں کہہ کے اسٹیمپ لگا دی تو اس میں کیا قباحت ہے، ساری مارکیٹ یہ کر رہی ہے۔ ارے جناب اگر کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے تو بتائیے ہماری عبادتوں کا کیا ہو؟ حرام روزی کما کر ہم کیسے رب کو منہ دکھائیں گے؟ اچھا شیطان بڑا مردود ہے نا، جو لوگ حرام کماتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم ملاوٹ کر رہے ہیں یا سود کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب شیطان تھپکی کیسے دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم گڑبڑ کرتے ہو لیکن ساتھ ساتھ مسجد کو چندہ بھی تو دیتے ہو نا، ہے ہر سال عمرہ بھی کر لیتے ہو، کسی غریب کی شادی بھی کروا دیتے ہو، تو لیول ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت گڑبڑ کرتے ہو تھوڑا بہت لیول ہو جاتا ہے۔ اب شیطان اس طرح تھپکی دے کر ہمیں سمجھاتا ہے۔ اب اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی بادشاہ کے پاس یا کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور اس کو بڑی اچھی پیکنگ کے ساتھ بڑے ریپنگ کر کے ایک بڑی اچھی شیشی دے کر آئیں پیکنگ کے ساتھ، بادشاہ سلامت جب اس کو کھولے بڑی خوبصورت بوٹل ہو، بڑی اچھی پیکنگ ہو، اور جب وہ کھولے تو اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو، تو آپ کی وہ پیکنگ اور آپ کی وہ بوٹل اس کو پسند آئے گی یا اس سے وہ ناراض ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کر صدقہ کریں گے تو رب قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک طیب مال ہی قبول فرماتا ہے، اس کو میرے اور آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بے شک تھوڑا کمائیں، تھوڑا صدقہ کریں، مگر حلال کمائیں اور حلال صدقہ کریں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ان حرام کے پیسے کما کر میں حج کر کے عمرہ کر کے مسجد بنا کر اللہ کو راضی کر لوں گا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خدارا اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو زاروں کتار رو رہا تھا، ہاتھ اٹھے تھے اور رو رہا تھا، یا اللہ پکار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا بندہ رو رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اس کی دعا تو کیوں قبول نہیں فرما رہا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے، جو کھاتا ہے حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتائیے بیچے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے گیا دعا کر کے آیا، میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی، میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی، میں نماز پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جناب جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، اس کا مطلب تو رب پر بھروسہ ہی نہ رہا نا۔ ایک جملہ بچپن سے کہتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن کیا صرف زبان سے کہیں گے، دل سے اطمینان نہیں؟ روزی دینے والا کون ہے بتائیے نا، کون ہے روزی دینے والا؟ ذرا زور سے کہیے، روزی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں۔ اصل میں پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس پر رب کا جو بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا، ساری زندگی چھوٹے گھر میں ہی رہوں گا، اگر بنگلہ بنانا ہے، اگر گاڑی لینی ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو جناب غلط کام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آج میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھانے آیا ہوں، اللہ کے واسطے میری بات غور سے سن لیجئے، یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ روزی عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے ہم سب سے روزی کا۔ یاد رکھیے، ہم جس طرح موت تلاش کر کے ملتی ہے نا، اس طرح رزق بھی مجھے اور آپ کو تلاش کر کے ملے گا، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا۔ میں صبر کروں جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے۔ سمجھیے بات، جو لوگ کہتے ہیں نا جناب 2 نمبر کا کام کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے، مولا علی نماز پڑھنے مسجد میں گئے، ایک شخص کو اپنا لباس رکھوا کر گئے کہ یہ رکھو میں نماز پڑھ کے آپ جب نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب، آپ کا لباس لے کر چوری کر گیا، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟
کہ ابھی ایک بندہ آیا اور 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے. آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 درہم اس بندے کے لیے حلال کے رکھے تھے. جب میں نماز کے لیے گیا تھا میں نے دل میں تمنا کی تھی کہ 2 درہم تحفے میں پیش کروں گا، مگر اس بندے نے جلدی کی، چوری کر کے وہی 2 درہم حرام کے کما لی. اے سود کا کام کرنے والو، اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والو، اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو، اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والو، صبر کرو. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا. یہ حرام بربادی لائے گا، بیماریاں ساتھ لائے گا، پریشانیاں ساتھ لائے گا. اصل ایک پرابلم اور ہے، ہم اصل میں برکت کا کانسیپٹ کچھ اور سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو زیادہ امیر ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ برکت والا. یہ بڑی غلطی ہے ہماری. ایک جملہ یاد کر لیجئے، برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے. اب کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، مگر حرام کے ہیں، نہ رات سکون سے نیند آتی ہے، نہ بچے فرما بردار ہیں، روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں. بتاؤ کیا یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال کے ہوں، سکون کی نیند آتی ہو، گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں. مجھے بتائیے برکت میں کون ہے؟ معیار زندگی برکت ہے. اور خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. آئیے یہ سیکھ کر جاتے ہیں، یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں. آج ایسی نیت کرو کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سود کا کاروبار بالکل نہیں کریں گے، ہمیشہ حلال روزی کمائیں گے. اور سب سے اہم فرض نماز ہے. پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اتنے سارے مل کر بھی اتنا کمزور نعرہ لگاتے ہیں. ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اب باقی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے.